15 جون 1974 آج عفت مر گئی۔ میں اسے مذاقاً اپنی بڑھیا کہا کرتا تھا، لیکن جب میں کینٹربری کاؤنٹی کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل کرنے گیا تو ایک فارم پر کرنا تھا۔ اس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اس کا پاسپورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی عمر فقط 41 برس تھی، لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ میری بڑھیا کی بڑھیا ہی رہی۔ کینٹربری اسپتال میں ہم نے اسے گرم پانی میں آب زمزم ملا کر غسل دیا، پھر کفنایا، اور جب اسے قبلہ رو کر کے لکڑی کے بنے ہوئے ہلکے بادامی رنگ کے تابوت میں رکھا تو تنویر احمد خان نے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو ایسے لگتی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ بات بھی سچی تھی۔ جب میں اسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نکلی تھی۔ جب میں نے اسے دفنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ درمیان کے 18 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح 3rd کلاس کے 2 مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں، سامان بک ہو چکا ہو، ٹرین کا انتظار ہو رہا ہو۔ اس کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری ٹرین لیٹ ہے، جب آئے گی میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ لیکن سامان کا کیا ہوگا جو کبھی آگے جاتا ہے اور کبھی پیچھے، اور کوئی اسے وصول کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا؟ لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ کاغذ، ڈھیر ساری کتابیں، کچھ کپڑے، بہت سے برتن اور گھریلو آرائش کی چیزیں جنہیں عفت نے بڑی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھا، اور ایک ثاقب۔ لیکن ثاقب کا شمار نہ سامان میں آتا ہے نہ آباد میں۔ یہ 12 سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کینٹربری کے قبرستان میں جب مٹی کے گرتے ہوئے ریلوں نے عفت کے تابوت کا آخری کونا بھی ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی بہادری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹنے ہمارے اندر کے بوجھ سے دب کر اچانک دوہرے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے ثاقب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زور سے دبایا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہ آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ لیکن صدحیف کہ اب بھی میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے سے لگا کر میں تہاڑے مار مار کر رہوں۔ میرے پاس صرف ایک 12 سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دیکھ بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اس نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے 5 برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئیں تو عفت نے بھی یہی چالاکی برتی تھی۔ ماں جی کے مرتے عفت نے فوراً ان کا کردار اپنا لیا تھا، این اس طرح جیسے عفت کے مرتے ہی ثاقب میرا مائی باپ بن بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں یہ ماں اور بیٹا کیسے لوگ ہیں؟ یہ خود تو صبر و شکر کا بادبان تان کر ہنسی خوشی زندگی اور موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں، اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں جیسے میں انسان نہیں پتھر کی چٹان ہوں۔ خیر، اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش رکھے۔ میرا کیا ہے؟ میں نہ اس جہان کے قابل ہوں نہ اس جہان کے۔ کوئی تنہائی سی تنہائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب سی تنہائی کا احساس عفت کو بھی ضرور تھا۔ بات تو اس نے کبھی نہیں کی، لیکن عملی طور پر اس نے اس بے نام خلا کو پر کرنے کی بہت کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی، لیکن میرے لیے اس کا ڈرامائی کلائمیکس اس کی وفات سے عین 15 روز پہلے وقوع پذیر ہوا۔ 2 جون کی تاریخ اور اتوار کا دن تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عفت صبح سے ثاقب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور سلاد کے بیج بھجوا رہی تھی۔ پھر اس نے گلاب کے چند پودوں کو اپنے ہاتھ سے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں لان میں بیٹھ گئے۔ عفت نے بڑے وثوق سے کہا، یہ کیسا سہانا سما ہے،
غالباً بہشت بھی کچھ ایسی ہی ہوگی. پتہ نہیں، میں نے کہا. عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی. یہ اس کا آخری بھرپور قہقہہ تھا جو میں نے سنا. وہ بولی، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے. ممتاز مفتی جو کچھ لکھتے ہیں اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ. میں نے کہا، ممتاز مفتی کو جانتی ہو؟ بہت بڑا افسانہ نگار ہے، جو جی میں آئے لکھتا رہتا ہے. اس نے میرے سر پر سبز امامہ باندھ کر اور اس پر مشک کافور کا برادہ چھڑک کر مجھے ایک عجیب و غریب پتلا سا بنا رکھا ہے. وہ دیدہ و دانستہ عقیدے سے بھاگتا ہے اور عقیدت کا روپ پالتا ہے. اس کی کسی بات پر دھیان نہ دو. وہ مسکرا کر بولی، یہ ممتاز مفتی بھی عجیب آدمی ہیں. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. ثاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں. لیکن وہ جب میرے پاس تمہاری باتیں کر کے جاتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں، بیوہ ہوں. یہی تو اس کی افسانہ نگاری کا کمال ہے. میں نے کہا. وہ تنک کر بولی، مفتی جی کو گولی مارو. آؤ آج ہم دونوں عیش کریں. اس ملک میں ایسی اچھی دھوپ روز روز تھوڑا ہی نکلتی ہے. یہ کہہ کر وہ اٹھی. جلدی جلدی مٹر اور قیمہ پکایا، کچھ چاول ابالے اور سلاد کاٹا. ہمیں کھانا کھلا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. جامنی رنگ کی شلوار قمیص پہنی، ڈھیر سارا میک اپ کیا، اور جب خوب بن ٹھن کر نکلی تو ثاقب نے بے ساختہ کہا، واہ واہ امی، آج تو بڑے ٹھاٹ ہیں. اب تو ابو کی خیر نہیں. زیادہ بک بک نہ کیا کرو. اس نے ثاقب کو ڈانٹا. تم اپنا سائیکل نکالو اور خالد کے گھر چلے جاؤ. شام کو طارق کی سالگرہ ہے، ہم بھی 5 بجے تک پہنچ جائیں گے. ثاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا، امی ابھی تو صرف 2 بجے ہیں. 5 بجے تک آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہم مزے کریں گے. عفت نے کہا، اب تم جاؤ. ثاقب اپنے بھائی سائیکل پر بیٹھ کر خالد کے یہاں چلا گیا. میں نے عفت سے کہا، آج تو تم زبردست موڈ میں ہو. بولو کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں. کہنے لگی، اب میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی. چلو پارک چلیں. ہم دونوں ٹیکسی لے کر اس کے ایک مرغوب پارک میں چلے گئے. چاروں طرف جوان بوڑھے جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے سبز گھاس پر لیٹے ہوئے تھے. بہت سے فوارے چل رہے تھے. گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے. چیری کے درخت گلابی اور سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے. آس پاس ٹھنڈے دودھ اور رنگا رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں. ہم دونوں لکڑی کے اس بینچ پر ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا. پتہ نہیں. میں نے کہا، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے. اس نے شکایت کی، ممتاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے. مفتی جی افسانہ نگار ہیں. میں نے کہا، ان کو گولی مارو، اپنی بات کرو. میری بات صرف اتنی ہے کہ میں تیرے کسی کام نہ آ سکی. وہ بولی، یہ فضول بکواس چھوڑو. میں نے کہا، کوئی کام کی بات کرو. واقعی کروں؟ اس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خریدنے کے لیے خوشامد کر کے پیسے مانگنے والا ہو. برا تو نہیں مناؤ گے؟ بات کاٹو گے تو نہیں؟ ٹالو گے تو نہیں؟ بالکل نہیں. میں نے اسے یقین دلایا. وہ لکڑی کے بینچ پر مجھے تکیہ بنا کر لیٹ گئی اور بولی، سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کینٹربری کے قبرستان میں دفنا دینا. اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید دھچکا لگا، لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے بالکل خاموش رہا. وہ بولتی گئی، یہ شہر مجھے پسند ہے. یہاں کے اسپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے. یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا سایہ محسوس ہوتا ہے. یہاں پر تمہیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا. میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا. اس نے اپنے جامنی رنگ کے دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پوچھے.
اور بےحد غیر جذباتی انداز میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس ملک میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ یہاں پر تم ہو، ثاقب ہے، خالد ہے، زہرہ ہے، آپا عبدہ ہے، خالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بزنس آخر بزنس ہے، میں نے کہا۔ جرمنی سے تنویر احمد خان اور پیرس سے نسیم انور بیگ شاید آ جائیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ آ جائیں تو ضرور آئیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن پاکستان سے ہر کس کوئی نہ آئے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، ایک دو عزیز جو استطاعت رکھتے ہیں ضرور آ جائیں گے، لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آنے کی تڑپ تو ہے لیکن آ نہیں سکتے، خواہ ندامت سی محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ میڈم، آپ کا اشارہ سر آنکھوں پہ۔ میں نے چھوٹی سی ہنسی ہنس کر کہا، اور کوئی ہدایت؟ میری قبر کے کتبے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور لکھوانا۔ ضرور، میں نے کہا۔ اور کوئی حکم؟ ہاں، ایک عرض اور ہے۔ اس نے کہا، اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو۔ دیکھو، اس چھوٹی سی عمر میں بھی ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، اپنا پرس کھولا، ایک چھوٹی سی قینچی نکالی اور بولی، لاؤ، آج میں پھر تمہارے ناخن تراش دوں۔ اس نے میرے ناخن کاٹے۔ اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا، اس نے مجھے بے تاب کر دیا۔